کر جو ہے نا ایک چبھتا ہوا مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کوئی اپنی صفائی کے نہیں، یہ تو پیارے رسول کی کانفرنس ہے، ایسی باتیں ہم کیا کریں۔ میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میرے بارے میں ایسی بات نہ ہوتی تو مجھے اپنے مسلمان ہونے میں اور سید ہونے میں شک ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت سے اور توقع کیا ہو سکتی ہے کہ اسی امت میں باب مدینۃ العلم، اخی رسول اور اول مسلم، اس امت کا پہلا مسلم، اور یہ کسی لاگت سے نہیں کہتا، میری جان قربان ہے حضرت ابو بکر صدیق پر، میرے باپ یہ کہتے تھے کہ ہماری جانیں قربان ہیں ان پر، یہ ہم ان سے چھین کر مولا علی کو نہیں کہہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اور بھی لوگوں کے لیے ابھی رسول پاک کو اجازت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو کلمہ پڑھائیں جب مولا علی سرکار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صدیق کے اور ایسے غلام نہیں ہیں بھاگے ہوئے، آج جو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زبانیں سیدھی کرائی ہم نے بتایا ان کو کہ صحابہ کی عزت کیا ہے، اور آج بھی بتا رہے، اور بڈھے ہو گئے یہاں پر لنگوٹا نہیں لایا آگے۔ مسلمان بھائیوں، مجبوری یہ ہے کہ ہم وہ سید ہیں جنہیں تھوڑا بہت قرآن شریف آتا ہے، اس سے واسطے لڑک نہیں نہ ساڑی کو گرفت کر سکتے، جو مرضی ایسی رڑا پائی رکھ دے تو میں نے معاف کرنا ہے، وہ سارے گجرات نہیں بیٹھے نا تو میرا بھی دل آیا وہ گل کھلی کھلی کروں تو آگے نہ آگے دوستو، سانو یہ گل معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک ہوں یا حضرت عمر پاک ہوں یا حضرت عثمان پاک ہوں، اگر کلمہ پڑھانے دی حضور نو اجازت ہوندی، حکم ہوتا، میں سارے نو پڑھا، تے میرا دل من دے گا انہوں نے ابو بکر صدیق نو پہلے پڑھا دینا سی۔ ہاں کیوں؟ وہ بچپن تو نال ہی سن، یہ بھی میں تو گل دس رہا ہوں، وہ کلمہ پڑھ کے نہیں نال رہے، وہ چھوٹے جیسا ہے، حضور تو عمر میں 2 سال چھوٹے سن۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جدو حضرت ابو طالب دے نال اللہ دے نبی شام گئے نے، وہ بحیرہ راہب جڑا سی راہ وچ جنہیں استقبال کیتے تے اپنے کول ٹھہرا لیا قافلہ، تے جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے صحیح سند نال، انہیں کیا اے تواڈے نال جڑے ایک حدیث دی روایت میں چاہتا ہے بھئی کوئی 14 سال عمر ہے آپ کی، ایک بھی چاہتے 16 سال عمر ہے۔ راہب نے کہا کہ اے جڑا نوجوان ہے ایدہ سرپرست کون ہے قافلے وچ؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میں کہ بھتیجا ہے میرا۔ انہوں نے کہا جی میں سارا قافلہ جڑا ذمہ پا لیا کہ تانوں ٹھہرایا مہمان خانے میں تو انہاں واسطے۔ آپ نے وکھریا ہو کے گل کیتی، مینوں گل دس کوئی خاص ساڈا قبیلہ ہے، سارے نال بہت سارے لوگ شریکہ کرتے نے، کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بڑے عرصے تو تہاڈا انتظار کر رہا، میری کتاب مینوں دستی ہے ایتھے قافلہ آن والا ہے، تے میں بڑی دوروں میرے کول عدسے نے یونان تو منگوائے نے، میں انہاں نال میں قافلے نوں واچ کر لینا،
میں دوروں دیکھ رہا کہ تواڈے تے سورج دا سایہ نہیں پوندا بلکہ بدل دے سائے وچ تہاڈا قافلہ آ رہا ہے، اور جس طرف آئے ہو رستے وچ جتنے درخت نے وہ اس قافلے اگے جھکدے نے پے، تے جدوں اے قافلے تو جدا ہوندے نے تے قافلے والے ہی جھکدے پھر انہاں ول۔ جامع ترمذی شک والی کتاب نہیں، سنیو ساڈی کتاب ہے اہل سنت دی، ٹھیک ہے، تے سیاہ ستہ وچ دا بڑا نمبر ہے، تے امام بخاری دا چوٹی دا شاگرد ہے امام ترمذی، عام بندہ نہیں۔ انہاں دی ہن میں تعارف شروع کرا دیا، میرا ایک دوست ہے، انہاں دا کوئی شاگرد بھی اتنے بیٹھا ہے، وہ جڑی بندے دا نام لوے نال 15 منٹ وہ تعارف تے لا چھڈے تے میں تے سارے آدھا گھنٹے تقریر دا میرا ٹائم ہے۔ ہن میں امام ترمذی دا شروع ہو جاواں؟ نہیں، بس تسی امام ترمذی سمجھ لو، اے سیاست دا جڑی 6 کتاباں نے انہاں وچوں ایک جامع ترمذی بڑا مقام ہے اودا۔ اے حدیث کدوں دی، یعنی اے روایت کدوں دی؟ جدو اعلان نبوت ہو چکا نہیں، اجے اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے چہرے مبارک تے ریش مبارک لحیہ مبارک آئی نہیں، یہ اس دور کی گل ہے۔ تے او بحیرہ رائے بھی کہندا ہے کہ اے جڑے شخصیت ہے انہاں نوں نال لے کے تسی ٹر پئے ہو، تسی چنگے سرپرست ہو انہاں دے۔ انہاں کہا مینوں کی پتہ ہے، مینوں انہاں کیا ہے تے میں لے کے ٹر پیا۔ اگر انہاں نوں نال لے کے یہ سفر وچ نہ آیا کرو، کیوں؟ اگے بڑے بے انصاف لوگ نے، یہود نے، تے میں تے سچائی دی نظر نال علم پڑھیا بھی ہے تے نیت درست نال پڑھیا ہے، جدی جو شان ہے میں کبھی چھپائی نہیں، میں انج دا عیسائی بھی نہیں کہ عیسائی ہوواں تے کسے دا رتبہ نہ مننا، میں عیسیٰ روح اللہ نو منیا تے عیسیٰ روح اللہ دی ہر گل نو بھی منیا تے عیسیٰ روح اللہ اس دی شان وچ خطبے دے کے گیا ہے۔ تے چاچا جی اجازت دیو وہ تے میں انہاں دے دو کندھیاں دے درمیان ایک نشان عیسیٰ روح اللہ نے بیان کیتا ہے، وہ اپنی اکھاں نال زیارت کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا جس پاکیزہ لہجے تو گل کرنا ہے تو زیارت کر سکنا ہے، تے سانوں بھی کوئی دس، تیرے کول تے پتہ ہے بڑا ایڈی دوروں پہچانن لگ پہ نشانیاں ساریاں، تو اکھاں والا بندہ ہے، تو گل کر۔ تے کی گل کیتی انہاں؟ پشت انور تو کپڑا اٹھایا جدو کہ دعا کندھیاں دے درمیان ایتھے ایک ابھار سی سرکار نے، یہ 14 سال کی عمر میں بھی ہے، اس تو پہلے بھی ہے، کیونکہ آپ بھی پھوپھی جان بھی فرما دیا، حضرت شفا بھی بیان کر دیا، حضرت سیدہ آمنہ بھی بیان کر دیا، حضرت عبدالمطلب نے بھی بیان فرمایا، ایک گل کرتے نا حضرت عباس بھی بیان کرتے، اتنے کوئی ابھار ایسی نہیں کر پتا جا کے لگا راہب کھولو جو ابھار ہے کی، انہیں کیا ہے بال جائے کٹھے نظر آؤندے ذرا تھوڑے الگ الگ کر کے دیکھو نا، اسی سمجھو گچھا جائے بالا گئے، بالا نو بکھریا بکھریا کرو تو انہوں سمجھ آ جائے گی۔ جناب ابو طالب کہنے میں خود بالکل بکھرے بکھر کر کے بال دیکھے تے واضح طور پہ خط جلی لکھی ہے، میں دیکھ لیا کہ اللہ دا سچا رسول ہے۔ آپ فرمانے نہیں گریا تاری ہو گیا میرے تے، وہ بھی رون لگ پیا تے میں نو کہندا ہے بس ہن میں تانوں ہاتھ جوڑنا، اے میرے مہمانوں، جب تک یہ تہاڈا اپنا گھر ہے، خیر ہو گئی انہاں دا گھر ہے تے لیکن جی اگے بڑھو نا، انہاں نوں لے کے تسی بیت المقدس وال نہیں جانا، شام وال نہیں سفر کرنا دمشق کی طرف، انہوں نے واپس بھیجو، حفاظت دا مسئلہ ہے۔ جیڑی گل انہیں پہچانی جناب ابی طالب سمجھی جس وقت پوری گل، حالانکہ آثار آپ پہلے بھی دیکھتے سن،
لیکن اے گل کہ میں کتاب چو دیکھی اے نشانیاں حضرت سر اللہ نے بیان کیتیاں نہیں اے جدو دیکھیا نا آپ نے بھی یہ محسوس کیتا کہ پھر انہاں دے دشمن بھی اندے ہی ہونے انہاں بھی کتاباں چ دیکھیا ہوئے گا تے وہ حسد بھی کرن گے اللہ اکبر آپ نے مشورہ منیا ہن میں تانوں کو گل کرنی ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے میرے نال نہیں رلے وہ بھی پرانے نے کیوں ترمذی دی حدیث وچ لفظ موجود نے کہ جناب ابو طالب نے سوچ کے فرمایا میں تو واپس نہیں جانا کیونکہ مانتا نے میرے کول تے سامان ہے یہ توڑ پہنچانا لازم ہے انہوں منڈی تک لے جانا جیڑی ساڈا وعدہ ہے تاریخی وہ دے مطابق لیکن واپس کیڑا بندہ جائے گا جیڑا خود کوئی ذمہ داری رکھتا ہوئے حدیث پاک دے لفظ نے کہ اس قافلے وچ حضور دے نالوں 2 سال عمر چھوٹے ابو بکر صدیق بھی موجود تے واپس جڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے نے اس راہب کولو ابو بکر صدیق نال آئے ابو بکر صدیق صرف ہجرت دا ساتھی نہیں اس سفر دا بھی ساتھی تے کدو دی لگن ہے یہ آپ اندازہ کرو تے جڑے سادات اے سید نے نا پیو دادیو انہوں نے 7ویں پشت 8ویں پشت 10ویں پشت مطلب ہے کہ پنڈا میں بڑے بڑے دربار بنے بعد میں چنا نہیں اولادہ میں کسی نے اگر مذہباً اہل سنت و جماعت نہیں دیا ایڈے تکڑے سید نے تو انکھاری آڑے ہم سارے ہم پتا ہے نا کہ او سید ہاشمی ہوندے نا تے کرشی ہوندے نے قریشی تو جا کے تے کرشیاں تے ہاشمیاں نو تواڈے جٹھا ہار تے راجیاں ہار ایک صفت منی جاتی انہاں دی عرب وچ ایک کافر ہو سکتے ہیں منافق نہیں ہو سکتے تانوں عرفان شاہ دا ایمان بھولنے دی نہیں لوڑ ہے اس واسطے کہ عرفان شاہ کو جلایا نہیں جنہیں پھرنا ہوئے تو تم بھولنا ہوئے وہ تو منہ ایک بوتھے دے دے گا کہ آتا میں کچھ جا وہ تو میری برادری نے میں ٹھیک کلیا تو ڈردی کسی کلو اپنیاں بھی برادریاں ساریاں کو آچھڑیاں نے پتر بھی کو آچھڑے نے گل جڑی کرنی ہوندی کرنی نہیں نے سارے نال تے تسی کی سمجھے بس کوئی تانی تلنے پہ اے اللہ دے بندیاں نہیں تانی تلنے پہ دل نال اہل سنت و جماعت تے صحابہ دے بھی غلام تے اہل بیت دے دورے غلام Don't forget to like, comment and subscribe.